آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری سب کلام اللہ ہیں، سب حق ہیں، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، قرآن کریم جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ تورات و زبور عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، قرآن کریم لسان عربی مبین میں نازل ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا۔ عقیدہ نمبر 3، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ تحریف و تبدیل اور کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے مقدر میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی یا تغییر و تبدیل کر سکے۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضہ اور مقابلہ سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلقت کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں یہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اگلی کتابیں انبیاء کرام ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس سے مسلمان کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی و رسول تشریف لائے ان کی رسالت کسی خاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی، اس لیے وہ فرمان اور قانون یا ہدایتیں جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو بھیجی گئیں ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں کا وجود اس وقت بھی بینہ موجود ہے، تب بھی وہ تمام عالم انسانی کے لیے کامل دستور العمل نہ سمجھی جائیں گی۔ ایسا کامل دستور العمل یا ضابطہ حیات جو زندگی کے تمام شعبوں اور انسانی ترقی کے تمام مرحلوں میں صحیح رہنمائی فرمائے، وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ عقیدہ نمبر 6، کسی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں جو علم الہی میں ہوتا ہے، مگر امت پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا جاتا ہے۔ منسوخ کی معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟
عقیدہ نمبر 7، قرآن مجید 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق سورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے اسی نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے۔ پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔